ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قاہرہ صاحب، آزادی کا جشن آپ کو مبارک۔ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ 77 سال کا جو سفر ہے وہ قابل رشک نہیں رہا۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں قابل رشک نہیں ہے یہ سفر؟ جی بلا شبہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد اصول نہیں ہو سکا۔ ملک بنا، اس کو چلایا صحیح طریقے سے نہیں کیا، اس اصول کے مطابق نہیں کیا تو ملک کو لخت ہوا۔ اور اس کے بعد بھی آج اقوام عالم میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم دنیا میں ایک بھیک مانگنے والی قوم ہے اور دنیا میں ہمیں بے ایمان کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے کوئی اچھا شہرت کا مقام نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے زون میں بہت کچھ بنے بیٹھے ہیں۔ نہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، نہ ہمارے ہاں پوری طرح ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، نہ سیاست پوری طرح ہو رہی ہے، نہ لوگوں کو ریلیف دے پائے ہیں، نہ مذہبی ہارمنی پیدا کر سکے ہیں۔ ہم تو غیر مسلموں کو تو ایک طرف، ہم تو مسلمانوں کے ایک دوسرے قتل کرتے پھرتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں، سو غیر مسلموں کے لیے یہ ملک کیا محفوظ بنا پائیں گے؟ سو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہاں مٹیریل گروتھ ہوئی ہے بلا شبہ پچھلے 70 سال میں، مٹیریلی ہم نے بہت گرو کر لیا، لیکن وہ ایک نیچرل ساری دنیا میں دولت پیدا ہوئی ہے، ہمیں بھی پیدا کرنی تھی، لیکن من حیث السماج ہم نیچے گرے ہیں۔ ایک مذہب کے ماننے والوں کے طور پہ ہم نیچے گرے ہیں، اور آج بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا کو ہم مثال کے طور پہ کہہ سکے کہ ہم یہ دنیا میں ایک مثال قائم کر کے بیٹھے ہیں، ایسی مثالیں دنیا بھی قائم کریں، ایک بھی ایسی بات نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب، بھارت اور ہم آزاد ہوئے، اکٹھے ہوئے 93 تک تو معاشی طور پر ہم بھارت سے آگے تھے، ہماری مثال دی جاتی تھی ایشیا میں۔ اس کے بعد ایک زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج جو بھارت میں اور ہم میں باقی چیزوں کے علاوہ ایک جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ادارے مضبوط ہوئے ہیں، وہاں جمہوریت کو کبھی خطرے سے دو چار نہیں ہوئی، وہاں الیکشن کے شفاف ہونے پر یا اس پر تنازع کھڑا نہیں ہوا، کوئی سوال ایسا نہیں اٹھا جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے مشکوک ہو جائیں۔ تو یہ جو ناکامی ہے، کس کی ناکامی ہے کہ ہم ادارے مضبوط نہیں کر سکے؟ شاہد عرف صاحب، یہ ادارے کسی ایک نے مضبوط نہیں کرنے ہوتے۔ سماج کے اندر جو تدریجی ترقی ہوتی ہے سماجی، وہ الٹیمیٹلی لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتی ہے، اور ادارے جو پولیٹیکل ادارہ ہوتا ہے وہ جو بڑا ہوتا ہے باقی ادارے اس کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کے اوبیڈینس پہ آ جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی لیکچر دینے سے، کوئی قانون بنانے سے ادارے ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ ہمارا المیہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہندوستان جہاں بنا، ایک تو وہاں ایجوکیشن ہم سے بہت بہتر تھی، وہاں پہ انڈسٹری ہم سے بہت بہتر تھی۔ انہوں نے ملک بننے کے بعد فوری طور پہ، ایک تو ملک بنانے سے پہلے وہ آزادی ہند کے لیے لڑ رہے تھے، اور انفارچونیٹلی ہم 46 تک آزادی ہند کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ ہم تو ایک یونیفائڈ ہندوستان کے اندر اپنی ریاست بنانے کو تیار تھے، لیکن یہ ہماری پریپریشن نہیں تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی محنت سے یہ ملک بن گیا، ورنہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، لیاقت علی خان اور ایک آدھ کوئی اور، باقی سارے تو انگریزوں کے ساتھی تھے، اور وہ حالات دیکھ کے ادھر آئے تھے سارے۔ تو پاکستان کا جو المیہ تھا وہ یہی تھا، جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ ہم سے الگ ہوئے، وہ پاکستان بنانے والے جو ہم سے بنگلہ دیش بنا کے الگ ہوئے تھے، ایکچوئل پاکستان بنانے والے اور مسلم لیگ بنانے والے وہ تھے۔ یہ ہمارا سبق بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا، جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ایک ادارہ، ہماری فوج کلونیل دور سے راج کر رہی تھی، اور وہ پرو پیپل نہیں تھی۔ بیوروکریسی راج کر رہی تھی، پرو پیپل نہیں تھی۔ اس ملک کا سیاستدان جو وڈیرا تھا، جو نواب تھا، جو یہ راجے مہاراجے تھے، یہ تو سارے عوام کے نمائندے نہیں تھے۔ یہ تو کوئی وائسرائے کا نمائندہ تھا، کوئی انگریز کا نمائندہ تھا، یہ اپنی پرسنل پریویلیجز کے غلام تھے۔ لہذا وہ جو ادارے تھے ان کو سول اداروں کی اوبیڈینس میں جانے کی عادت نہیں پڑی۔ سب سے پہلی ڈس اوبیڈینس قائد اعظم کے ساتھ ہوئی تھی جب کشمیر میں فوج بھیجنے کا وقت آیا، آپ جانتے ہیں۔ خیر، ایک تلخ تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ جی، پاکستان بنا تھوڑے عرصے تک۔ جی قاہرہ صاحب، یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات مجھے کرتے ہیں، جی مجھے چھوٹی سی گزارش کر لیں۔ پاکستان بنتا ہے، کون سا سیاسی نظام چلتا ہے؟ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد کس اصول کے تحت ہم نے ملک چلایا تھا؟ کوئی بیوروکریٹ لا کے بٹھا دیا، کوئی مفلوج قسم کا ہم نے اٹھا کے بندہ بٹھا دیا، اور پھر
मिली भगत से एक मेजर जनरल उठा के बिठा दिया, अयूब खान ने आके टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान के अंदर कौन सा वक्त था कि हमने जमहूरी इदारों को चलने दिया? ये तो आदत पड़नी थी ना। इस खित्ते में जमहूरी रवायत नहीं थी, हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर जमहूरी रवायत नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, ये जो आज का पाकिस्तान है, इसमें कोई जमहूरी रवैये नहीं थे, ये हमने पैदा करने थे। हमने तो ना हम अच्छे इंसान बन पाए कि हम इंसानों की बराबरी के कायल हो जाते। आज भी हम चौधरियों में, सैयदों में, जाटों में, कमियों में, बरादरियों में फंसे हुए हैं। ना हमारे मजहब में इसकी गुंजाइश है, ना दुनिया में जब डेमोक्रेटिक माशरों में इसकी गुंजाइश है। जी, आज जी, भी हम जी। उस पर उलझे हुए नहीं, हैं। जो मेरा सवाल था कायरा साहब, हिंदुस्तान को किसी अफगानिस्तान की जंग नहीं लड़ना पड़ी, कायरा हिंदुस्तान की बैटल कायरा साहब, मेरा जो सवाल था वो यही था, तो ज़ात पात और छूत छात का जो निज़ाम था, कम से कम उस हद तक तो हम नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने इदारे हम उससे मजबूत ज्यादा किए। बुरे थे जी। मैं माजरत चाहता जी। हूँ, हम उससे अच्छे नहीं थे। हम आज भी, इरशाद साहब, मैं देहाती इलाके का रहने वाला हूँ और मैं प्रिविलेज्ड क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आज भी हम अपने यहाँ कमजोर तबकात को बुरा समझते हैं। उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, उनकी शादी ब्याह में नहीं जाते, उनको अपने बराबर बैठने नहीं देते। कहाँ? अल्लाह और रसूल के मानने वाले लोग हैं। कायरा साहब, वहाँ भी ये इससे बुरे हाल थे। कामराज को जिस तरह से निकाला गया, जिस तरह से और कई सर, वो चंद लोग थे। देखिए, वो माइनॉरिटी थी, वो वहाँ की मेजॉरिटी सेकुलर इंडिया की बात करती थी, वरना कांग्रेस बहुत हद तक सेकुलर जमात थी और वहाँ सेकुलर पॉलिटिक्स रही। वो सेकुलर पॉलिटिक्स ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। हम ना मजहब के मुताबिक चल सके, ना दुनिया के मुताबिक चल सके। सही है, कायरा साहब। अल्लाह की मानते हैं, दुनिया की मानते हैं, जिल्लत उनका मुकद्दर होता है। कायरा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। अच्छा कायरा साहब, अब ज़रा एक सिनेरियो है जब COD होता है और उसके बाद और तय हुआ कि जो पार्लियामान है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। हुआ भी, पिछले जितनी अदवार रही खुशाइंद है कि पार्लियामान ने अपने 5 साल पूरे किए, वो के बीच में वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहे। 18वीं तरमीम हुई, बुनियादी ज़िम्मेदारी सूबों पर शिफ्ट हो गई। इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। सेहत आमा के मसाइल भी अपनी जगह हैं, पीने के साफ़ पानी के मसाइल अपनी जगह हैं। अब 15-20 सालों में ये मसाइल COD के पोस्ट COD देख लें, ये क्यों ना हल हो सके और ये हल कैसे होंगे? क्या ये तरजीह है किसी की? गुजारिश ये है कि COD के बाद क्या हुआ, हमने एक तरतीब कायम की, एक गवर्नमेंट बनी, और वो गवर्नमेंट भी जैसे बनी आपके इल्म में है, वो भी खूब लंबी बात नहीं बताने वाली। 2008 में हम हुकूमत में आए थे। कैसे आए थे? उस वक्त भी एक कंप्रोमाइज था, ये तो नहीं है कि कंप्रोमाइज नहीं था, वो भी एक एडजस्टमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे में हम आइन की शक्ल को दुरुस्त करने में और खासी हद तक बेहतर करने में कामयाब हो गए, उसको बहाल करने में। लेकिन क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की सुप्रीमेसी मान ली? क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने वो सुप्रीमेसी मान ली, या वो इंट्रीग जारी रही? फिर मियां साहब आ गए, उनके साथ क्या हुआ? फिर उसके बाद इमरान खान साहब आ गए, वहां क्या हुआ? तो क्या हमने, हमारे इदारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे मीडिया ने, आप भी देखिए ना, मीडिया क्या है, मीडिया ने क्या किया, इस मुल्क के मुल्लाओं ने क्या किया, इस मुल्क के वकला ने क्या किया, इंटेलिजेंसिया ने क्या किया? क्या किसी ने असूल के साथ खड़ा होने की बात की है? या सारे अपने अपने डुगडुगियां बजा रहे हैं और हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं जिम्मेदारी? क्या सियासतदान के पास मुकम्मल इख्तियार रहा कभी कि सियासतदान का गिरबान पकड़े? हाँ, उसकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जितना इख्तियार उसके पास था, इस मुल्क का इख्तियार असल में तो अब तकसीम हो चुका है। बहुत सारा कायरा साहब, जब आप आपस में लड़ेंगे, अपनी स्पेस किसी और को दे देंगे तो अख्तियार कहाँ से मिल जाएगा? अख्तियार मिलने की जब बारी आती है तो आप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। कंप्रोमाइज़ आप करते हैं, कंप्रोमाइज़ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवाता ना? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, हम लड़ते हुए भी मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ चीजें सीख के हम चल पड़े थे, लेकिन फिर लड़े। और ये लड़ाई इख्तलाफ सियासत के अंदर चलता रहता है, सारी दुनिया के जमहूरी माशरों में होता है, लेकिन उसकी एक लाइन्स है, लिमिट्स है। लेकिन अब एक जमात ऐसी आ गई है, इमरान खान साहब हैं, हम जब से वो हुकूमत में आए, जब से वो हुकूमत से निकले, आज तक हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई सियासी कुव्वतें बैठेंगी, सिविल सुप्रीमेसी के लिए सियासी कुव्वतों ने बैठ के रास्ते निकालने हैं। वो बात करने को तैयार नहीं है, वो सिवाय दूसरों को गालियां देने के, अपने साथ सारे जहान की गलादत इकट्ठी कर लें तो वो कहते हैं ये सब ठीक है, और दूसरे जो हैं वहां वो कहते हैं कि इनसे बात ही नहीं करनी। अब इसका मैं क्या करूं? मेरी जमात या बाकी जमातें क्या करें? जमहूरियत मुस्तहकम होगी जब जमहूरी इदारे मुस्तहकम होंगे, जमहूरी इदारे मुस्तहकम होंगे जब जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी होंगी,
اور بیٹھ کے تو وے فارورڈ ڈیزائن کریں گی اور باقی ادارے جمہوریت کی اس بالادستی کو تسلیم کریں گے. اور ہمیں بھی اپنی طرف بڑی سیریس توجہ دینے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی, سول حکومتوں کو بھی اپنے کرداروں پہ, اپنے تعیناتیوں پہ, اپنے وے فارورڈ پہ سیریس توجہ دینے کی ضرورت ہے. تبھی یعنی میرا کردار اس قابل ہوگا تو باقی لوگ مجھے میری سبارڈینیشن میں آئیں گے یا مجھے مانیں گے. اگر میرا اپنا کریکٹر نہیں ہوگا تو پھر باقی ادارے بھلے قانون موجود ہو مجھے نہیں مانیں گے. تو یہ دونوں اطراف سے ہونا ہے. دنیا کے تمام معاشروں میں اس سماج نے اور اس ادارے نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے سویلین سبارڈینیشن میں رہنا ہے. وہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے, لیکن ہوگا تبھی جب ہم اپنے ادارے کی توقیر خود بنائیں گے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سائیکولوجیکل کنفرنٹیشن رہی, آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پارلیمان کے ساتھ کبھی سیکورٹی ایجنسیز کی نہیں بنتی, کبھی الیکشن کمیشن کی نہیں بنتی, کبھی سپریم کورٹ کی نہیں بنتی. سپریم کورٹ بھی پارلیمان کو ماننے کو تیار نہیں ہے انفارچونیٹلی, حالانکہ پارلیمان کی پیداوار ماں ہے سارے اداروں کی. سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے, سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے, اس کا نام سپریم کورٹ ہے, وہ عدالتوں میں سپریم ہے, لیکن ملک کے اداروں میں سپریم وہ پارلیمان ہے. وہی سپریم کورٹ کو جنم دیتی ہے, وہی باقی اداروں کو جنم دیتی ہے. تو ہمارے جج صاحبان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ بالادست نہیں ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ہیں. اگر وہ اس بات کو نہیں مانیں گے اور وہ اپنے پاس اتھارٹی رکھنا چاہیں گے تو یہی حالات ہوں گے. اور سیاستدان اگر اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو بھی حالات یہی ہوں گے. اور سیکورٹی ایجنسیز کا کام بھی یہ نہیں ہے, اگر وہ بھی اس کو نہیں سمجھیں گے تو بھی حالات ٹھیک نہیں.